اور اس کے بعد فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک بات عہد کی ہے. یہ چوتھا مقام آ گیا ہے کہ جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق. ظاہر بات ہے کہ حضرت لقمان کو یہ بات کچھ یعنی مناسب نہیں معلوم ہے کہ وہ اپنا حق بھی بیان کریں، لہذا اس کی تکمیل کر دی اللہ تعالیٰ نے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اور والدین میں سے بھی خاص طور پر والدہ، اس لیے کہ زیادہ مشقت یہ جھیلتی ہے، زیادہ تکلیفیں بچوں کی پرورش میں ماں کو برداشت کرنی پڑتی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، اسے اٹھائے رکھا، وہ جو حمل ہے اس کے اپنے جسم کے اندر اٹھائے رکھا اس نے اس کو، وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، کمزوری پر کمزوری جھیل کر. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سال میں سے. پھر یہ کہ پہلے 9 مہینے کے جوک کی طرح اس کے جسم کے اندر خون چوستا رہا، اور اس کے بعد پھر جو ہے دودھ اس کا جو ہے پیا ہے، وہ بھی اس کی توانائیاں اور اس کی قوت ہی ہے کہ جو دودھ کی شکل میں اس کے لیے غذا بنی ہے. ان اشکر لی ولوالدیک، کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا، الی المصیر، اور میری طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے. اب دیکھیے جیسے میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ سورہ عنکبوت کے اور اس میں بڑی مناسبت ہے ان دو میں، وہ مضمون اب یہاں بھی آ رہا ہے کہ اگر یہ 2 حق ٹکرا جائیں، ایک حق اللہ کا ہے شرک نہ کیا جائے، ایک حق والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اب یہ ٹکرا گئے، والدین کہہ رہے ہیں شرک کرو، اب کیا کریں؟ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تم سے جہاد کریں، تم پر دباؤ ڈالیں، تم سے لڑیں، تم سے جھگڑیں، اور تمہیں مجبور کریں کہ تم شریک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ ایسی چیز کر کے جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تم کا کہنا مت مانو. وہاں پر بھی یہ مضمون آ چکا، یہاں دوبارہ آ گیا کہ ان کے حقوق ایک حد تک ہیں، اس سے آگے بڑھ کر وہ اللہ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے لگے. باغی باری سے بابا ہم باغی، ان کے حقوق اللہ کے حقوق کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کے حقوق اللہ کے حقوق سے فائق نہیں ہو سکتے، اس کے نیچے ہیں. تو شرک نہیں. البتہ یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ شرک صرف بت پرستی نہیں کہتے، لا تشرک، شرک کی کوئی قسم بھی ہو. اب اللہ کے کسی ایک حکم کو اگر والدین کہتے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ شرک کا حکم دے رہے ہیں. اس لیے کہ آپ نے والدین کے کہنے پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مطاع اور معبود والدین کو بنا لیا. نفس کے کہنے پر آپ حرام کے اندر منہ مار رہے ہیں تو آپ کا جو حرام جو دولت ہے وہ آپ کا معبود ہے، اور آپ کا نفس آپ کا معبود ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو شرک کا مفہوم جو ہے اس کا پورا وسیع مفہوم، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے، اس پر الحمدللہ کہ میں نے تقریباً 20 سال پرانی بات ہے یہ کہ میں نے اقسام حقیقت و اقسام شرک پر 6 گھنٹے کے کیسز جو ہے میرے وہ ریکارڈڈ ہیں اور موجود ہیں. تو اس حوالے سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شرک سے مراد صرف بت پرستی ہے. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. لیکن دیکھیے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیم، اس کے اندر کیا توازن ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کے سارے حقوق ہی ساقط ہو گئے. اگر والدین مشرک ہیں، تمہیں شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو ان کا یہ حکم تو نہیں مانو گے، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی کرنا ہے. والد تو ہے نا، وہ والدہ تو ہے نا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ رہو بہتر انداز میں، صحیح انداز میں خدمت ان کی کرو، اگر انہیں ضرورت ہے تو اپنا مال ان پر خرچ کرو. اس کے لیے نہیں ہوگا کہ سارے حقوق ساقط ہو گئے، اب انہیں گالیاں دینی شروع کر دو یا ان کو جو ہے ستانا شروع کر دو، نہیں. لیکن اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے تو مت مانو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرو اس شخص کے راستے کی کہ جو میری طرف اپنا رخ کر چکا ہے. یعنی والدین کا اتباع نہیں ہے، والدین کی اطاعت نہیں ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک. اطاعت ہوگی اگر اللہ کی اطاعت کے مطابق، اس کے دائرے کے اندر تو اطاعت بھی ہوگی، لیکن بالفعل اور آزادانہ کوئی اطاعت نہیں والدین کی. کہیں بھی قرآن مجید میں نہیں آیا اپنے والدین کی اطاعت کرو. کیا حکم دیا گیا؟ حسن سلوک، نیک سلوک. ان کی ضرورت ان کی خبرگیری ہے، ان کی خدمت ہے، ان کی ضروریات کا لحاظ رکھنا، اس کا حکم ہے. باقی پیروی کرو اس شخص کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے، وہ کوئی بھی ہے. پہلے انبیاء ہوتے تھے، انبیاء کی پیروی کرو. اب انبیاء نہیں ہیں، انبیاء کے خادم ہیں. انبیاء کی امتوں میں جو شخص بھی اٹھا ہے دین کی دعوت لے کر، جس نے اپنا رخ کر لیا ہے، جس نے کہا میں چل رہا ہوں اللہ کے راستے میں، کون میرا ساتھی بنتا ہے، تو پیروی کرو اس کی. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف لیا ہے.
ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ والدین بھی یہی آ جائیں گے میرے پاس، تم بھی